الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم صدق الله العظيم۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ کئی ہفتوں سے مسلسل ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام چل رہا ہے۔ آج چوتھی قسط سیرت النبی کی ہونی تھی، لیکن کچھ احوال کے پیش نظر آج اسے موقوف کر دیا گیا، کیونکہ گزشتہ تقریباً 6 دنوں سے میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، سب پر ایک خبر بہت زیادہ چرچے میں ہے، وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ۔ اب جیسے ہی یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے یا سننے میں آتا ہے تو اس وقت ہمارا ایک نوجوان طبقہ وہ ہے جسے صحیح اور غلط کی تمیز اور پہچان نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جس ارض مقدسہ اور جس زمین پر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ میں نے قرآن مقدسہ کی 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ وہ خود قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، وہی مسجد اقصی جس کے ارد گرد اور جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، برکتیں رکھی ہیں۔ اور اسی طریقے پر دوسری آیت میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم تم ارض مقدسہ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں مسجد اقصی کا ذکر ہے، اور جس سرزمین پر مسجد اقصی آباد ہے فلسطین کی سرزمین، اس کو ارض مقدسہ کہا گیا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس بارے میں موجود ہیں، انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ کہا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ الاقصی، اقصی کے معنی آتے ہیں سب سے دور اور آخری جگہ۔ مسجد اقصی کو مسجد اقصی اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ مسجد نبوی اور مسجد حرام سے بہت دور ہے، اس لیے مسجد اقصی ہے کہ دور کا حرم یا دور کی مسجد ہے۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد ہے جو مذہب اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ پہلا مقدس ترین مقام مسجد حرام یعنی جہاں بیت اللہ شریف ہے، دوسرا مقدس مقام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا مقدس مقام مسجد اقصی ہے۔ بہت ساری آیتوں اور روایتوں کے پیش نظر جب ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اہمیت میں وہی قرآن کریم کی آیت جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور مسجد حرام کی فضیلت ذکر نہ کر کے مسجد اقصی کے متعلق فرمایا الذی بارکنا حولہ،
جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں نازل کی ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ بابرکت جگہ ہوئی، بابرکت زمین ہوئی۔ دوسری آیت میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا فلسطین کی سرزمین پر داخل ہونے کا کہ تم ارض مقدسہ میں داخل ہو، وہ مقدس زمین ہے۔ اسی وجہ سے مقدس زمین میں، ارض مقدسہ میں جو گھر بنا ہوا ہے اللہ کا، اس کو بیت المقدس اور بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ تو برکت والی جگہ ہو، یہ بھی قرآن سے ثابت، مقدس جگہ بیت المقدس یا بیت المقدس ہو، یہ بھی قرآن کریم سے ثابت۔ پھر اس میں حکمت بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنے محبوب کو معراج کرانی تھی تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ مسجد حرام سے، یعنی جہاں آپ مکہ المکرمہ کے اندر تھے وہی مسجد حرام ہے، تو مسجد حرام سے سیدھا عرش پر لے جایا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کو ساتوں آسمان کا سفر کرایا گیا، عرش تک کی سیر کرائی گئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی، اور جو کہ حقیقت بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ یہ خود آپ کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کو امام الانبیاء اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ پوری روئے زمین پر ایک مسجد اقصیٰ ہی وہ زمین ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں ایک ہی وقت میں ایک جگہ کھڑے ہو کر تمام نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ تو ارض مقدسہ اس معنی کر بھی ہوئی کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں اس جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی زیارت کرائی گئی، اس مسجد میں امامت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کیونکہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسی مسجد، اسی شہر میں قتل کریں گے، اور جس باب لد سے، وہ جگہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، وہی باب لد قائم ہے۔ اسی باب لد کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، امام مہدی بھی وہی ہوں گے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہب اسلام کا آغاز ہوا، اور مذہب اسلام کا ظہور اور اکمال اور اتمام امام مہدی رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے۔ تو جس نبی کے ذریعے جس دین کا آغاز ہوتا ہے، اس نبی کو بھی اس جگہ کی زیارت کرائی گئی اور امامت کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس امت کے اندر جو سب سے بڑی شخصیت آئیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، وہ شخصیت بھی اسی ارض مقدسہ کے اندر آئیں گی۔ اس لیے آپ کو اس مسجد کی زیارت کرائی گئی اور امامت کا شرف حاصل ہوا۔ بہرحال وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کے متعلق اتنی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی۔ پھر معلوم کیا کہ اس کے بعد روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ان دونوں مسجدوں کے علاوہ بھی جس جگہ کوئی آدمی ہو تو اسی جگہ نماز قائم کر لے، وہ جگہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھتی ہے۔ تو دو مسجدیں، مسجد حرام اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت۔ اور ایک روایت میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم 3 جگہوں پر نازل ہوا، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں اور ملک شام میں۔ اب ملک شام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے جسے تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قدیم زمانے کے اعتبار سے ملک شام، اس سے مراد بیت المقدس ہے، یہ علاقہ ملک شام میں آتا ہے۔ اور اگر جغرافی اعتبار سے دیکھا جائے کہ ملک شام قدیم زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا کہ فلسطین، لبنان، اردن اور موجودہ دور کا سیریا، یہ ملک شام کا نام ہے، یہ ساری جگہوں کو ملا کر ملک شام کہا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایت جن میں ملک شام کا تذکرہ ملتا ہے، وہ آج کے ملک شام کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ قدیم زمانے کے ملک شام کا تذکرہ ہے، جس میں آج کا سیریا، لبنان اور اسی طریقے پر اردن وغیرہ یہ سب شامل ہیں، اور فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اور ملک شام بول کر خاص طور پر فلسطین کا علاقہ مراد ہوتا ہے۔ جس زمین، اس سرزمین کو برکت والی سرزمین کہا گیا ہے کہ ملک شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اس سے مراد اکثر و بیشتر یہی ہے، وہی فلسطین کا علاقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا صرف 3 مساجد کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد حرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے یا ان کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری آیتوں اور روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصی قدیم زمانے سے قائم ہے، بابرکت زمین ہے، مقدس سرزمین ہے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام اکثر اسی سرزمین پر آئے ہیں۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھی حکم ہوا تھا کہ آپ مسجد اقصی اسی جگہ جانے کا حکم ہوا تھا، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ تو جس سرزمین پر انبیاء علیہ السلام اتنی تعداد میں آئے ہوں، یقیناً وہ بابرکت سرزمین ہوتی ہے۔ جس طریقے پر بیت اللہ کی تعمیر شروع میں ہی ہوئی، اسی طریقے پر جیسا کہ بیت اللہ کے متعلق ہے کہ پہلے اس کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، پھر مختلف قبائل عرب کے ذریعے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پھر دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اسی طریقے پر مسجد اقصی، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی اس کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے ہوئی، دوسری حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، تیسری حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، اور بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے بھی اس کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیری کام شروع ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیری کام مکمل ہوا، جس میں سبھی زیب و زینت کا کام ہوا، جو کام اکثر جناتوں سے لیا جاتا تھا۔ یہ مسجد اقصی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو وہ 3 جگہوں پر داخل نہیں ہو پائے گا، نہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو پائے گا، نہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو پائے گا، اور نہ وہ مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو پائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے 4 جگہوں پر دجال نہیں جا سکتا، مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ میں، اسی طریقے پر مدینہ منورہ میں، مسجد اقصی اور کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، ان 4 جگہوں پر دجال نہیں جا سکتا۔ ان 4 میں تیسری جگہ وہی مسجد اقصی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب دجال کو قتل کریں گے تو وہ اسی علاقے کے قریب قتل کریں گے، جس کا تذکرہ دوسری روایتوں میں ہے کہ باب لد کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔
اور یہ وہی جگہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس، جب تک آپ مکہ المکرمہ میں رہے تو بیت المقدس ہی آپ کا قبلہ رہا، بیت اللہ ہی قبلہ رہا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہاں موجود تھے، اور بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا ہے، اس لیے آپ نے بھی جب تک صریح حکم خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا نہیں آیا تو آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور جس وقت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں سے بھی نکلے، جہاں بھی کھڑے ہوں تو اب آپ اپنا رخ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کیا کریں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مسجد اقصی سے بدل کر مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف گھما لیا۔ تو تقریباً 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بھی اسی جانب رک کر کے نماز پڑھی، اسی وجہ سے اس کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی نسبت اسی وجہ سے مسجد اقصی سے جڑی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء علیہ السلام اتنی بڑی تعداد میں آئے، انبیاء بنی اسرائیل کا مرکز رہا، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں انبیاء علیہ السلام نے ایک ساتھ اکٹھا ہو کر نماز ادا کی، پورے روئے زمین پر اسی سرزمین کو یہ فضیلت اور شرف حاصل ہے۔ لیکن آج کے دور میں بلکہ تقریباً 1940 کے بعد سے جب سے وہاں اسرائیل آ کر آباد ہوئے تھے اور دھیرے دھیرے انہوں نے وہاں قبضہ جمانا شروع کیا تھا، اور انہوں نے مسجد اقصی کو اپنی اصل ملکیت سمجھنا شروع کیا تھا، وہاں مظالم اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے، اور آئے دن ہر مہینے ہفتے مستقل ان کے ظلم کی داستانیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ منظم طریقے پر وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ وہ منظر بھی ہمیں یاد ہے جب رمضان المبارک کے اندر ایک طرف نماز ہو رہی تھی، دوسری طرف ان کے کمبخت اسرائیلی فوجی مسجد اقصی کے اندر جوتے پہن کر داخل ہوتے ہیں اور نمازیوں کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں۔ اس وقت کوئی تنظیم، کوئی ملک اور کوئی انسانی حقوق کے علم بردار اٹھ کر نہیں بولتے، لیکن جس وقت آدمی اپنے ڈیفنس اور بچاؤ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت سب کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تقریباً 6 دن پہلے ایک اسلامی تنظیم جسے حماس یا حماس کہا جاتا ہے، حامیم الف سین حماس، اصل میں یہ شارٹ فارم ہے، اس کی فل فارم حرکت المقاومت الاسلامی۔ حرکت المقاومت الاسلامی یہ ایک تنظیم ہے جسے شیخ احمد نے قائم کیا تھا سن 1986 کے اندر، اور یہ قائم ہی کی گئی تھی مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف۔ اس تنظیم کے اندر یہ تنظیم 2 رکنوں اور 2 جماعتوں پر شامل ہے۔ اس کی ایک جماعت جو کہ مسلمانوں کی حقوق اور عسکریت کے لیے جانی جاتی ہے، جو کہ مسجد اقصی کے بچاؤ اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم ان چیزوں کے لیے کام کرتی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جو رفاہی کام کرتا ہے، کہیں اسکول، دینی ادارے، ہاسپٹل اور جو بھی رفاہی کام ہوتے ان کے لیے کام کرتا ہے۔ حماس وہی تنظیم ہے جسے لبنان اسی طریقے پر اندرونی طور سے ترکی اور ایران کی ایک تنظیم حزب المجاہدین، ان کی بھی تقویت حاصل ہے۔ یہ وہ تنظیم ہے جو حقیقی طور پر مسجد اقصی کے بچاؤ کے لیے کام کرتی ہے۔
جب حماس نے اپنے راکٹ داغے اور جو اسرائیل مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بناتا آ رہا تھا اسے منہ توڑ جواب دیا، تب حقوق انسانی کے علم برداروں کی آنکھیں کھلی اور ان کی زبانیں اس لیے کھلی اور وہ کہنے لگے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس کو قسم کھا کر اور دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے دہشت گرد یہ نہیں ہے، دہشت گرد وہ ہیں جو لمبے زمانے سے لے کر ان فلسطینی معصوم اور مظلوموں کا خون کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ جو بے گناہ فلسطینی جنہوں نے اپنی سرزمین دی اور ان لوگوں کو جن کا دنیا میں پرسان حال نہیں تھا، ان لوگوں کو سہارا اور پناہ دی، اور آج یہی لوگ ان پر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ مغربی ممالک ہو، اقوام متحدہ ہو، جو لوگ بھی اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، حقیقی بات یہ ہے کہ آج تک ان کی زبان اس سے کبھی نہیں کھلی۔ جس وقت وہ معصوم سے بچے جنہوں نے ابھی تک آنکھیں صحیح سے نہیں کھولی اور ان کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں گرتی ہیں، اس وقت کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ آج اگر حماس صحیح طریقے پر ان کی زبان میں ان کو جواب دینے اٹھا تو وہی اسلامی ممالک جو کہ منافق ہیں، جو کہ مطلب پرست ہیں، اور جنہیں حدیث کے اندر کہا گیا تھا لعن عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ دینار اور درہم کا غلام یعنی مالداری کے غلام، ان پر اللہ کی لعنت ہو، وہ بھی حماس اس جیسی تنظیم کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ وہ ملعون ممالک ہیں جو مسلمانوں کا لیبل اپنے اوپر لگانے کے بعد اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ اب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، چونکہ یہ اگرچہ اسرائیل کا حامی اب تک نہیں تھا، یہ تو فلسطین کا حامی رہا ہے، اور اب تک ہمارے ملک کے سربراہان حتیٰ کہ اٹل بہاری واجپئی بھی وہ فلسطین کا کھلا سپورٹ کرنے والے تھے، لیکن اب آج کے مطلب پرست ہمارے یہاں کے رہنما اور قائد وہ بھی ان کو غلط قرار دے رہے ہیں، وہ اسرائیل کی ترجمانی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا وہ میڈیا جس نے آج تک سچ نہیں دکھلایا وہ بھی اسی چیز کو دکھا رہا ہے کہ حماس دہشت گرد ہے اور اسرائیل بے قصور ہے، جبکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سانپ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہہ دینا کہ یہ بیچارہ معصوم ہے، دیکھو کتنا معصوم بھولا لگ رہا ہے۔ ان کے جالوں میں پھنس کر ہمیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، کئی دنوں سے نوجوانوں کی زبان سے ایسے الفاظ سننے کو ملے، نوجوان وہی نوجوان جو مذہب اسلام کو بھی اسی میڈیا سے سیکھنا چاہتے ہیں، اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں، وہی نوجوان آج اسی میڈیا کی زبانی بول کر کہتے کہ حماس نے بہت غلط کیا، حماس نے اتنا غلط کیا، اس نے عورتوں کے اوپر بم ڈال دیے، بہت غلط کیا۔ اگر اللہ نے عقل دی ہوتی، مذہب اسلام کو پڑھا ہوتا تو آنکھیں کھل جاتی کہ حماس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ مذہب اسلام کا جہاد کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے، ہم بتاتے ہیں۔ مذہب اسلام میں جہاد کی تعلیم دی گئی اور جہاد کوئی غلط نہیں ہے، اور اگر قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جائیں، مسلمانوں پر جب ظلم و ستم ہوتے رہے، مستقل مظالم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے کی آیت نازل کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جو لوگ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں قتال کی اجازت دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں قاتلوں سے، انہیں کافروں سے جہاد کیا جائے گا جو تمہارے مقابلے کے لیے اتر کر آتے ہیں۔ تو مذہب اسلام نے جہاد کا حکم اس وقت دیا جب ظلم بڑھتا رہا، ورنہ اولاً حکم دیا گیا کہ آپ اسے سہتے رہیے، معاف کرتے رہیے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور ظالموں نے یہ سمجھا کہ تمہارے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس وقت اجازت دی گئی، لیکن حدود کے ساتھ اجازت دی گئی، کہ اجازت یہ ہے کہ جو آپ کے مقابلے میں آتے ہیں ان سے قتال کیجئے، اوروں سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی اور فرمایا کہ چونکہ آپ کی قتال کے لیے عورتیں نہیں آتی، بچے نہیں آتے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھے نہیں آتے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، جو نوجوان مقابلے کے لیے آتے انہیں قتل کیا جائے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، اسی چیز کے پیش نظر یہ حکم ملتا ہے کہ اگر عورت قتال پر آمادہ ہو کر سامنے آ جائے
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گردن کٹوا لیجیے اس سے. وہ چونکہ مقابلے کے لیے اتر کر آئی ہے، اب اس کا مقابلہ کیا جائے گا. کیا اسرائیلی فوج کے اندر عورتیں شامل نہیں ہیں؟ کیا نوجوان لڑکیاں شامل نہیں ہیں؟ اگر حماس کی طرف سے ان کے اوپر راکٹ داغے جاتے ہیں اور وہ عورتیں مرتی ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، وہ مقابلے کے لیے اتر کر آئی ہیں. اور ہمارا ایمان اس بات کی اس غیرت کو للکارتا ہے کہ کوئی غلط نہیں ہوتا ہے. آج تک جب ظلم سہتے رہے، جس طریقے پر مکہ المکرمہ کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں نے سہا تھا، 1 سال تک مدینہ منورہ کے اندر سہا تھا، آج تک یہ لوگ ظلم سہتے ہوئے آئے ہیں. اور آج بھی انہوں نے دنیا کے اندر بمباری نہیں کی، کہیں غلط چیزیں نہیں کی، اسی جگہوں پر انہی لوگوں کا مقابلہ کیا کہ جو لوگ قتال کے لیے آمادہ تھے، جو لوگ نہ کبھی مسجد کا حقوق کا احترام کرتے، جن لوگوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو روکا جائے یا ان سے تھوڑا بچاؤ کیا جائے. کبھی نہیں دیکھا نماز کی حالت میں گولیاں چلا دی گئی. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے راکٹ داغے اور مسلمان خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے صرف اتنا کر سکے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی اور کچھ نہ کر سکے. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے اپنے ایمان کو پرکھیں اور اس بات کو دیکھیں اور قرآن کریم اور اسلامی تعلیم کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ غلط کیا ہوا ہے، صحیح کیا ہوا ہے. آج تک رپورٹ پر اٹھا کر دیکھیے کہ مسلمان اور فلسطینی معصوم بچے بے گناہ کتنے مارے گئے. بچہ تو ہمیشہ بے گناہ ہوتا ہے. کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا گیا جو بے گناہ تھی. اس وقت کسی کی آنکھیں نہیں کھلی، اس وقت کسی کو غلط نہیں دکھا. آج صرف ایک بار ہوئی، اس وقت سب کو غلط دیکھنے لگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کے قاتل ہٹلر نے کہا تھا کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی بھی غلط چیز کو دیکھتا ہوں، کسی بھی سازش کا سراغ مجھے پتہ لگتا ہے اور میں اس کے پیچھے پڑتا ہوں، پوری تحقیق کے بعد نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے گندا یہودی بیٹھا ملتا ہے. یہ ان کے قاتل ہٹلر نے کہا تھا. اور اس نے کچھ تاریخی الفاظ کہے تھے. اس نے کہا تھا آج تاریخ مجھے برا کہے گی کہ میں نے لاکھوں یہودیوں کو مارا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ میرے فیصلوں سے اتفاق کریں گے. میں نے 90% یہودیوں کو مارا اور صرف 10% یہودیوں کو چھوڑا، تاکہ بعد میں آنے والی دنیا اس بات کو جان لے کہ میں نے ان کو غلط قتل کیا تھا یا صحیح قتل کیا تھا. وہ ان کا قاتل تھا، اس نے ان ساری چیزوں کو سمجھا تھا، پرکھا تھا، تب اس نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے احسان کرنے والے ان مسلمانوں کا احسان بھول کر آج انہی کے اوپر ظلم و ستم بنا کر آج انہی کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہم ان کا کچھ تعاون نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے لیے دعائیں ضرور کریں. اپنی ہر نماز کے اندر چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ وظائف پڑھ کر بھی ان کے لیے یقیناً دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. وہ اسلامی حقوق کی تنظیم جو کہتی ہیں کہ ہم اسلامی حقوق کے علم بردار ہیں، یا کہاں سے انسانی حقوق ہو سکتے ہیں کہ ان کا کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا جائے، ان کی لائٹ کاٹ دی جائے، انٹرنیٹ تک بند کر دیا جائے کہ ان کی کوئی پرسان حال ان کا نہ ہو سکے. یہ تو ظالم ہیں، اپنے ظلم کی علامت خود بتا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین کی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.